بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک سوال اٹھایا گیا تھا قومی اسمبلی میں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے تحریک استحقاق جمع کروا رہی ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کل بھی بڑی اہم پوائنٹس اسمبلی میں اٹھائے اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بڑے تگڑے انداز میں اپنا جو بیانیہ اور موقف ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو وفاقی وزراء نہیں آ رہے تھے، تو وفاقی وزراء کے خلاف جو نوٹس دلوایا گیا ہے اور کارروائی شروع کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو معاملات بہتر ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے، آج اس کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی ایک بڑی تگڑی آواز مل گئی ہے اور آج سے انہوں نے اپنی باقاعدہ تحریک کا اعلان کر دیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آج وفاقی وزیر جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کر رہے تھے، اسد قیصر، شیر افضل مروت، علی محمد خان، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے کیسے ان کو خاموش کروایا اور کیسے ان کی جو بات ہے اس کو رد کروایا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اہم پیش رفت سامنے آئی جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ایجنڈا اٹھایا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں نہ تو وزیر اعظم آتے ہیں نہ ہی وفاقی وزراء آتے ہیں۔ اس پر جو غیر حاضری کا نوٹس لیا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے اور تمام وفاقی وزراء کو خط لکھا گیا ہے جس میں انہیں وزراء کو پارلیمانی کارروائی میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزراء کو ایوان میں غیر حاضری سے احتساب کے اصولوں اور شفافیت کے عمل کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزراء کی ایوان میں حاضر نہ ہونے سے عوام کے جمہوری اداروں پر اعتماد کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اپنے خط میں کہا کہ وزراء کا اپنے ماتحت افسران کو آئینی ذمہ داریاں دینا قابل قبول نہیں، یہ عمل وزراء کی جانب سے گورننس میں غیر سنجیدگی بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا آفیشیل معاملات کے لیے پارلیمنٹ میں موجود وزراء کے چیمبر میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی، جبکہ وزراء کو وقفہ سوالات اور ایوان میں بحث کے دوران دیگر میٹنگز میں عدم شرکت کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ حکومت کے احتساب کے لیے ہمارے پاس ایک فورم ہے، یہ سوالات کا وقت ہے، اگر وہ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے تو پھر بتائیں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا حکمرانی اور کیا احتساب۔ عمر ایوب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی وفاقی وزراء کی عدم موجودگی پر سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایوان نہیں چلے گا، آئندہ ہفتے نہیں آئے تو میں ہاؤس نہیں چلاؤں گا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ کل بھی ہم نے رولنگ دی تھی کہ ہم وزیر اعظم کو لکھیں گے، حکومت غیر سنجیدہ ہے، اس طرح ایوان نہیں چلے گا۔ اور بالآخر آج وفاقی وزراء آئے اور وفاقی وزراء نے آج مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، کس طریقے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ان کے ارمان اور امید خاک میں ملا دیں مولانا فضل الرحمان کی، اور مولانا فضل الرحمان جو اس امید سے تھے کہ جی ہر صورت ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا، وہ آج اس کے راستے بند ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایوان نہیں تو اب میدان صحیح۔ پہلے میں آپ کو مولانا کا بتا دیتا ہوں اور پھر جو حکومت کی جانب سے ان کو لال جھنڈی دکھائی گئی ہے اسمبلی کے اندر۔ مولانا نے کہا کہ مدارس رجسٹریشن میں سب سے بڑی رکاوٹ حکومت خود ہے اور مدارس بل کے لیے طے شدہ معاملات میں تبدیلی ہوئی تو پھر فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوگا۔ مولانا نے کہا کہ ایوان کی عوامی نمائندگی پر ہمیں تحفظات ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پارلیمانی ذمہ داریاں بھی یہ ایوان نبھا رہا ہے، ہم بھی اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 26ویں یعنی ترمیم پاس کی اور یوں سمجھے کہ وہ اتفاق رائے کے ساتھ تھا، اس میں تمام پارٹیاں حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر آن بورڈ تھیں، اگرچہ بڑی اپوزیشن پارٹی نے اس سے لاتعلقی ظاہر کی اور اس حوالے سے مذاکرات کا عمل بھی ایک عرصے سے زائد رہا۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2004 میں مدارس کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے لیکن اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد 2010 میں دوبارہ معاہدہ ہوا، کسی بھی مدرسے کے حوالے سے کوئی شکایت براہ راست مدرسے میں جا کر نہیں کی جائے گی بلکہ اس تنظیم سے کی جائے گی جس کے ساتھ اس مدرسے کا الحاق ہوگا۔ پھر مدارس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں، پھر وزارت تعلیم کی بات آئی اور بات چیت ہوتی رہی، وہ ایکٹ نہیں بنا لیکن محض معاہدہ تھا جو 3 باتوں پر مشتمل تھا۔ ایک، دینی مدارس جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، نئے مدارس کی رجسٹریشن حکومت تعاون کرے گی، دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے، اور تیسری بات، غیر ملکی طلبہ جن پر پابندی ہے کہ وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کریں انہیں اجازت دے کر 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔
اس کے بعد ایجوکیشن بورڈ بنا، پھر 12 مراکز بنائے گئے، یہ سب کے سب ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اگر کوئی اس بات کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی کانگریس کا آدمی، امریکی کانگریس کا آدمی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے حق میں کوئی قرارداد پیش کرتا ہے یا کوئی بیان دیتا ہے تو آپ یہاں پوری پارلیمنٹ بیٹھ کے قرارداد امریکہ کے خلاف پاس کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس وجہ سے وہ قانون رد کیا مدرسوں کا چونکہ فیٹف کا آپ کو خطرہ ہے۔ تو کیا آپ کی آزادی صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کی حد تک ہے؟ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کی بات آئے گی تو آپ آزاد ہیں، باقی معاملات میں آپ غلام ہیں؟ آپ اس طریقے سے نظام چلانا چاہتے ہیں؟ بہت زیادہ دھواں دھار قسم کی۔ مولانا نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے جب ایوان کے اندر جب 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں کہا کہ ایک مرحوم بل، ایک معصوم بل سے پہلے جس پر اتفاق ہوا، جس کا یہاں قتل کیا گیا، آئے اس سے بھی لے آئیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان مدارس کو اس میں سے نکال دیں، لیکن ڈرافٹ جو پاس ہوا اس میں وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے آیا۔ یہاں ایاز صادق موجود ہوتے تو میں ان کے روبرو کہتا یہاں 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر رات 12 بجے کے بعد صبح تک یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے پہلے پاس ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمیں جو ہمارا انصاف ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ 26ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پر ہم سے ووٹ لے لیا گیا لیکن ہمیں ووٹ نہیں دیا جا رہا۔ اگر انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے کانگریس میں یا وہاں کے کسی ایوان میں ایک رکن قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد عمران خان کی رہائی کے لیے یا پی ٹی آئی کے حق میں ہے تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ کیا ہماری آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہماری قانون سازی کے ساتھ نہیں ہے؟ آئی ایم ایف اور فیٹف ناراض ہو جائے گا، یہ سب تعویلات ہم کیسے قبول کریں گے اور یہ کیسے ہمارے لیے دلیل بنیں گے کہ اس حوالے سے ملک بھر میں ایک شدید قسم کی ناراضگی پائی جاتی ہے؟ اور اگر آپ نے یہ معاملات حل نہ کیے تو میرے ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا اور پھر ایوان میں نہیں میدان سجے گا۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں ان کی جانب سے جواب دیا گیا اور انہوں نے بیسیکلی مولانا فضل الرحمان کو یہ کہہ دیا جی کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑا عزت کرتے ہیں اور ہمارے پاس مولانا کے لیے کچھ دینے کو نہیں ہے، اور آئین کا آرٹیکل صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی بل پر اعتراض لگا کے اسے واپس بھیجے اور ایسی صورت میں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کر کے اس معاملے کو دوبارہ رائے سازی ہو سکتی ہے اور اس وقت موجودہ اکثریت ایسے کسی بھی بل کو منظور یا رد کر سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مدارس بل پر لگنے والے اعتراض کے بعد پارلیمان کا مشترکہ اجلاس نہیں طلب کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اس بل سے خیالات واضح ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ مل بیٹھ کے حل کیا جائے، لیکن ابھی انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور ان پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی بنا دی ہے، وہ دیکھے گی، جو مولانا کے ساتھ بھی بیٹھے گی، لائحہ عمل بھی بنائے گی۔ ہمارے بڑوں نے 1973 کا قانون بنایا تھا، 26ویں ترمیم کے وقت ہماری مولانا کے ساتھ مشاورت ہو رہی تھی، ہمارا جو وعدہ تھا ہم نے پورا کر دیا، سینٹ سے بھی منظور کر لیا، قومی اسمبلی سے بھی، لیکن اب صدر نے مسترد کر دیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ سے مراد صدر، قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، اس وجہ سے اب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہماری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں اب اگر یہ آئینی کمیٹی بیٹھے گی، آئینی کمیٹی مولانا سے بھی ملے گی، پیپلز پارٹی سے بھی ملے گی اور فلاں فلاں فلاں، وہ لمبا، اور مولانا کہتے ہیں کہ ایک شک بھی ترمیم میں نہیں کرنے دوں گا، وہی بل منوان جو ایکٹ بن چکا ہے اسی کو آپ پاس کریں، اس کے علاوہ میں اور کوئی چیز تسلیم نہیں کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جو ایوان میں گفتگو کی گئی اسد کیسر کی جانب سے، اسد کیسر نے کہا کہ ہمیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر سے بات کی گئی، آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز پر کہ آپ استعفے دے دیں، اسپیکر سے بات ہو گئی ہے، وہ آپ کے استعفے فوری منظور کر لیں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جو کس قانون کے تحت ایم این ایز کو تنگ کیا جا رہا ہے، اراکین خود کو حکومت اور انتظامیہ سے خطرہ ہے، ان کا کہنا تھا زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی۔ ہم ایوان میں خصوصی کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے ابھی تک کیا نتیجہ نکالا؟ پنجاب میں ہمارے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تو تحریک استحقاق لائیں، پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی انہوں نے وہاں ہٹلر والے کام کیے۔ اسد کیسر اچھے آدمی ہیں لیکن
یہ بات درست نہیں ہے۔ حنیف عباسی نے کہا جی کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ اسی کے حقدار ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کیا کہ آپ ہمیں ڈرا دھمکا کے اور اس طرح کے معاملات میں کوئی اپنے آپ کو بچا لیں گے اور قومی اسمبلی سے ہمارے استعفے دلوا کے آپ کو ضمنی الیکشن کروا کے وہاں اپنی مزید اکثریت بنانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم کسی صورت بھی استعفے نہیں دیں گے۔ اگر ہم آج تک نہیں ڈرے، ہمارے خلاف ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں، تو ہم مزید کیا ڈریں گے۔ اسد کیسر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر صورت اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے اور ہم ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی حکومتی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اب ایک طرف مولانا کو واضح طور پر نو بول دیا گیا ہے، مولانا نے بھی کہہ دیا کہ اچھا یہ نہیں تو پھر میدان سجے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کی قومی اسمبلی کے اندر ملاقات ہوئی ہے اور آگے مل کے چلنے کی بھی حکمت عملی طے پائی ہے، اور وہ بھلے سول نافرمانی کی طرف جائے، وہ کسی بڑے احتجاج کی طرف جائے، حکومت اتنی مجبور ہے کہ وہ کسی صورت مولانا کی بات نہیں مانے گی، یا حکومت کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم نے مولانا کا استعمال کر لیا ہے، اب مولانا کسی کام کے نہیں رہے، ہمارے کسی کام کے، اس وجہ سے ہم نہیں بھی مانیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے ساتھ طاہر اشرفی جیسے مولوی کھڑے ہیں۔ تو یہ معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے، اور اب ایک ہی، جیسے پاکستان تحریک انصاف تو ایک جمہوری جماعت ہے، اس کے ساتھ تو جو کیا گیا، لیکن اب ایک ہی طرح کے لوگوں کی آپس میں سینگ گڑے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔